جیسا کہ اوپر کی آیتوں کے اندر گزر آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اب لوگوں کو حج کے لیے بلائیں۔ تو ظاہر بات ہے جس چیز کے لیے بلایا جاتا ہے اس چیز کا علم بھی ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں جو حج کے احکام ہیں وہ سکھلا دیجئے۔ تو مزار حق کے اندر یہ جو مشکات شریف کی شرح ہے اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو افعال حج کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے تھے، جب تعلیم دے کر فارغ ہوتے تو فرماتے تھے عرفت، تو نے پہچان لیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ عرفت تو کہ میں نے پہچان لیا، یعنی مجھے یاد ہو گئے۔ اسی وجہ سے عرفات کا نام عرفات ہو گیا۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں اکٹھے تھے، تو ان دونوں کو الگ الگ جگہ پہ اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کی جو ملاقات ہوئی وہ اسی میدان کے اندر ہوئی جس کا نام عرفات ہو گیا، یعنی ایک دوسرے سے ان کا تعارف ہو گیا، اس وجہ سے اس کی جو ہے وہ نام عرفات ہو گیا۔ عرفہ کے دن کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کو جو محبوب میں محبوب دعا ہے میں نے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء تھے انہوں نے مانگی، وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بہترین میں بہترین دعا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت یوم عرفہ یعنی عرفات والے دن سماء دنیا پر آتے ہیں، یعنی یہ جو پہلا آسمان ہے اس پر آتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ، اور اللہ رب العزت یہ جو حجاج ہیں ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو دیکھو یہ میرے بندے بہت دور دور سے آئے ہوئے ہیں، لبیک لبیک یعنی میرا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بخش کر دیا، میں نے ان سب کو بخش کر دیا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں عورت ہے یا فلاں شخص ہے وہ بھی گناہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں نے ان کو بھی بخش کر دیا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر غالباً حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت عرفات کے دن یعنی یوم عرفہ کو اللہ رب العزت بندوں کی جہنم سے آزادی فرماتے ہیں، اور اس دن جو اور دن ہیں ان کی بنسبت اس دن جو ہے زیادہ اللہ رب العزت بندوں کی جو ہے جہنم سے خلاصی اور آزادی فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح شیطان جو ہے اس دن جو ہے وہ بہت ذلیل ہوتا ہے۔ عرفات کے یعنی یوم عرفہ جو ہے اس دن شیطان بہت ذلیل ہوتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ رب العزت کی رحمت ہر عام و خاص بندے پر ہوتی ہے، ہر عام و خاص بندے پر ہوتی ہے۔ ویسے بھی شیطان نے تو اللہ رب العزت سے وعدہ کر کے آیا ہے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہ میں ان ساروں کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا، ان ساروں کو گمراہ کروں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت سے شیطان جو ہے وہ وعدہ کر کے آیا ہے۔
تو شیطان جب بھی کوئی ہماری نیکی دیکھتا ہے، جب بھی دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ نیک عمل کر رہا ہے تو اس کو جلن محسوس ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن جو ہے شیطان بہت ہی ذلیل ہوتا ہے۔ یوم عرفہ یعنی عرفات والے دن، وقوف عرفہ میں بہت شیطان ذلیل ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، وہاں جب ہم جائیں، عرفات کا میدان نصیب ہو، ایک تو یہ کہ ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو خوب راضی کرنے کی کوشش کرنا۔